الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 2 آیات 165 اور 166 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا جب پہنچی تھی تمہیں کچھ مصیبت، حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دوگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرما دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالی مومنوں کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد کا تذکرہ، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے اذن سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے تھوڑی سی تکلیف آئی، شہادتیں ہو گئیں، زخم لگے، افراتفری پھیل گئی، خوف و ہراس پھیل گیا، تو از راہ تعجب کہنے لگے عجب بات ہے، ہم حق پر ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابھی ہم میں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں تکلیف، ہزیمت، مصیبت اٹھانا پڑی جو کافر اور مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی، اس سے پہلے تم ان پر 2 گنی ضرب لگا چکے ہو۔ بدر میں تم نے غزوہ بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے تھے اور 70 کو ہی قیدی بنا لیا تھا، اور جو یہ وقتی پسپائی ہوئی ہے اس کے اسباب سے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فتح ہو یا شکست ہو اس پہاڑی سے تمہیں ہلنا نہیں ہے، تو ابھی جنگ کا صحیح فیصلہ نہیں ہوا تھا، تم نے جلد بازی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار نہ کیا، اور مال غنیمت کے لیے تم پہاڑی سے اتر آئے، اب تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے علمبردار، حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ
کہ جی ہم تو حق پر ہیں، یقیناً کامیابی ہمارے قدم ہی چومے گی، کامیابی کا پختہ یقین کر لیتے ہیں، اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ظاہری اسباب مہیا کرنے میں کوشش نہیں کرتے، انہیں اس آیت پر بار بار غور کرنا چاہیے، اس آیت پر مقرر 1 2 3 بار غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے معمولی سی نافرمانی ہو گئی تو انجام کیا ہوا؟ اتنی شہادتیں ہوئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بلکہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اہل حق کو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی ہی نہیں بلکہ حق کی کامیابی ہی ہے، اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اگلی جو آیت ہے جس میں ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تو فَبِإِذْنِ اللَّهِ اذن سے مراد جو ہے بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 4 صفحہ 265، یعنی مراد کیا ہوا؟ بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور قدر سے مراد جو ہے مقدر ہے، قسمت ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ آگے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ سے کیا مراد ہے؟ بظاہر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو مومنین کا علم ہو سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے علم ہے، تو علم کا مفہوم ویسے ہوتا ہے تمیز کرنا یا جتا دینا، ظاہر میں واقعہ ہو جانا۔ تفسیر قرطبی جز 4 صفحہ 266۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ جان لے مومنوں کو، کہ کیا اللہ پہلے نہیں جانتا؟ مراد جانتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یوں کہ جمہور علماء خیر کا یہ قول ہے، ایسی آیات جہاں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم 2 طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم 2 طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ مستقبل میں یوں واقعہ ہوگا، یہ تو علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو ازل سے حاصل ہے، اس علم پر کوئی جزا یا سزا بھی نہیں ہے، کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، ویسے بھی شریعت ظاہر پر ہے، لیکن جب کوئی علم یا کوئی معلوم چیز جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ابھی وہ وقوع پذیر نہیں ہوئی، اسی علم کے مطابق ہو جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے، تو اس علم پر یہ علم حاصل ہوتا ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یعنی یہ بھی پہلے ہی معلوم ہوتا تھا، اب علم کا پریکٹیکل ہے کہ وہ جو علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یوں ہوگا، اب وہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ چیز موجود نہیں تھی اب موجود ہو گئی ہے، عدم سے وجود میں آ گئی ہے، اور اسی علم پر شریعت مطہرہ میں جزا اور سزا ہے۔ یہاں آیت میں علم کا یہی معنی مراد ہے جسے علم ظہور کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پریکٹیکلی جب مومنوں کو جان لیا گیا کہ غزوہ میں یہ ہوگا، اللہ کو جو پہلے سے علم تھا، تو اس پر جو تکلیف بھی ہوئی اسی پہ جزا سزا ہوتی ہے، اللہ کی معافی بھی اسی پر ہوئی۔ قول الجمہور ان المراد بعلم علم الظہور، تفسیر المنار۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دم قدم قدم اطاعت اور اتباع کرنے کی، غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔